آج میں ایک سفر کی طرف جا رہا ہوں جو کہ برصغیر کے ایشیا کا وہ جگہ کہ جہاں پر پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کا سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ سورج کی پہلی کرن جہاں پہ پڑتی ہے۔ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اب وہ علاقہ آپ کو دکھاؤں گا جو پنجاب کا، یعنی کہ پاکستان میں پنجاب کا آخری وہ گاؤں ہے، اور اس سے آگے پھر انڈیا شروع ہو جاتا ہے۔ بارے میں بہت ساری کرامات ہیں، وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کیسے جو نل بھی لگے ہوئے ہیں بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی جنریٹر کے وہاں سے پانی بھی آتا تو۔ اچھا، بارڈر کے قریب ایک عجیب و غریب ایک سچویشن ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا کہ میرے پاس دو موبائل ہیں تو دونوں موبائل پہ ڈیفرنٹ ٹائم شو ہوگا۔ وہ ٹائم کیوں ڈیفرنٹ شو ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ جی، تو یہ جہاں پہ کھڑا ہوں جو میرے بیک پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا ایریا مقبوضہ کشمیر کا ہے۔ وہ ببر شیر جس پر وہ خواجہ عبدالسلام چشتی کہا جاتا ہے کہ اس پر سواری کرتے تھے۔ قبر شریف ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے بابا نو گزا سرکار، بڑا بھائی سرکار کے پاس ہی ہے یہ 9 گز کی قبر ہے۔ لائن آف کنٹرول ہے اور ہم بالکل اس کے پاس ہیں۔ السلام علیکم، آج میں ایک سفر کی طرف جا رہا ہوں جو کہ برصغیر کے ایشیا کا وہ جگہ کہ جہاں پر پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کا سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ سورج کی پہلی کرن جہاں پہ پڑتی ہے ایشیا کے اندر اور پاکستان میں، وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ پیچھے بورڈ نظر آ رہا ہے حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی المعروف بڑا بھائی کہا جاتا ہے، اس علاقے میں موجود ہے۔ یہ پاکستان کے کون سے ضلع میں آتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو آپ پہلے نہیں جانتے وہ ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے، اور پاکستان کا آخری گاؤں بھی آپ کو دکھائیں گے، اور جو پاکستان اور انڈیا کا بارڈر وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ تو آئیے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ایشیا کے اندر اولیاء اللہ نے وہ اسلام کو پھیلایا ہے، مطلب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور کے بعد اور تبع تابعین کے دور کے بعد، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھو، اور صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی کہ ایمان لے کے آیا ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، دیدار نصیب ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد اور تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد کون تھے جنہوں نے اسلام کو برصغیر کے اندر پھیلایا ہے، تو وہ اولیاء اللہ ہی تھے۔ آپ حضرت مجدد الفیسانی کو لے لیں، آپ داتا گنج بخش علی اجمیری کو لے لیں، آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لے لیں، آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کو لے لیں، آپ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کو لے لیں۔ حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے کہ ان کا شمار بھی اسی طرح کے اولیاء اللہ میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کا پرچار کیا، اسلام کا پیغام پہنچایا برصغیر کے اندر اور ایشیا کے اندر، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو ہمارا سفر جو ہے وہ بڑا بھائی کی طرف، یعنی کہ حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی کے جو مزار ہے، مزار شریف، اس کی طرف جاری ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں درخت، یہ ڈیفینڈ لائن ہے پاکستان کے بارڈر کی۔ یہ اس علاقے میں ہم انٹر ہو گئے ہیں، بڑا بھائی دربار خواجہ عبدالسلام چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے گاڑی، تو یہ دربار ہے جی بڑا بھائی، جہاں پر ہم ابھی جانے لگے ہیں، ابھی گاڑی نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا بھائی دربار ہے کہ جو شیر پہ سواری کرتے تھے خواجہ عبدالسلام چشتی صاحب۔ یہ گاڑیاں پارک کریں گے کہیں پر ہم، یہ جناب یہاں پہ اب گاڑی پارک کرتے ہیں، یہاں پہ پارکنگ بنی ہوئی ہے، اور یہ اوپر کی طرف جو ہے وہ دربار ہے۔ یہاں پہ اب جنید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بڑی انہوں نے محبت دی ہے جناب، یہ ہمیں لے کے پھر رہے ہیں۔ لیں جی، ہم فائنلی حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پہنچ چکے ہیں، اور جنید بھائی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں ہماری۔ آپ اس طرف دکھائیں نا، یہ زوم کر کے دکھا سکتے ہیں، یہ جموں کشمیر مقبوضہ کشمیر ہے، یہ اس کی سارا ایریا نظر آ رہا ہے، بارڈر یہاں پہ بالکل قریب ہے، اور دریا بھی یہاں تک آ گیا تھا ایک وقت میں۔ اور جو کہا جاتا ہے راوی جو سٹارٹ ہوتا ہے پنجاب میں، جو پنجاب میں داخل ہوتا ہے پاکستان میں، وہ راوی کا جو ایریا ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے، آپ کو دکھا تو نہیں سکتے وہ بھی، لیکن چونکہ حالات کچھ پچھلے دنوں ٹھیک نہیں تھے ایل او سی پر اور بارڈر پر، لائن آف کنٹرول پر، تو جتنے بھی بارڈر سے اس طرف آپ جانے کی اجازت نہیں ہے،
لیکن ہم پھر بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس کے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوں گی. تو چلتے ہیں جنید بھائی دربار کی طرف. اور یہاں پر وہ بھی ہے جگہ کہ وہ جو شیر کی انہوں نے بنائی ہوئی ہے قبر, جی اور جس پر سواری کرتے تھے وہ. جی. اچھا چلیں. ایک قبر یہ بھی ہے. کون سی جی؟ یہ ساتھ ہے. یہ 9 گز بابا 9 گز سرکار. یہ جناب جب ہم بڑا بھائی سرکار خواجہ عبدالسلام چشتی کی مزار پہ آتے ہیں تو یہ ساتھ ایک یہ قبر شریف ہے, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے بابا 9 گز سرکار. بڑا بھائی سرکار کے پاس ہی ہے یہ, اور یہ ساتھ دربار شریف ہے, اور دربار شریف کے بالکل ساتھ ہی یہ 9 گز کی قبر ہے. تو اس طرف وہ دیکھیں, دکھائیں جی زوم کر کے, وہ سارا مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. زوم آؤٹ کریں, فل زوم آؤٹ کر کے دکھائیں, مقبوضہ کشمیر ہے. اور یہ جو ایریا یہ پنجاب کا آخری گاؤں ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارا سفر کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے. ہم نے کچھ سیڑھیاں چڑھنے کا بھی یہ 7 دکانیں لگی ہوئی ہیں. جنید بھائی دکھائیں جی یہ ساری. اب ہم خواجہ عبدالسلام چشتی کے مزار پر یعنی کہ المعروف بڑا بھائی ان کے مزار پہ پہنچ چکے ہیں, اور بڑا طویل سفر کرنے کے بعد یعنی کہ کئی گھنٹوں کا سفر کیا اور رستہ بھی خراب تھا, اس کے بعد آپ پہنچ چکے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں مزار بھی, اور یہاں پہ ڈفرینٹ لوگ زائرین آتے ہیں, فاتح خوانی کرتے ہیں. اور یہ دربار کا اندرونی مناظر ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں پر ہم نے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی, اور ان کے سال ثواب کے بعد دعا کرنے کے بعد پھر ہم آگے کی طرف بڑھے. جی, تو یہ جہاں پہ کھڑا ہوں جو میرے بیک پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سارا ایریا مقبوضہ کشمیر کا ہے. اگر یہ اس کو زوم کر سکیں تو یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ سارا ایریا جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے, پہاڑ آ رہے ہیں, یہ مقبوضہ کشمیر کے ہیں. اور گزشتہ دنوں یہاں پر حالات بہت زیادہ کشیدہ تھے, اس وقت تو نہیں ہے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ کہا جاتا ہے دریا یہاں تک آ گیا تھا. یہ سارا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم کافی بلندی پہ کھڑے ہیں, اور نیچے کافی جو ہے وہ گہرائی ہے. تو یہ سارا ابھی اس وقت تو یہاں پہ فصلیں وغیرہ سب کچھ ہے, لیکن یہ بارڈر کے بالکل قریب ہے. اور یہ پاکستان کے ضلع نارووال کی تحصیل شکر گڑھ کی, جس کی لٹریسی ریٹ 90% ہے, یعنی کہ یہاں پر بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تو اس کا یہ علاقہ ہے بڑا بھائی. اب بڑا بھائی جو ہے ان کا جو پورا نام ہے وہ خواجہ عبدالسلام چشتی ہے. اور یہاں پر ہم بڑا لمبا سفر کر کے آئے. تو یہ جو سارا ایریا ہے یہ بارڈر کا ہے, یہ سارا ایریا, اور یہ پنجاب کا آخری گاؤں ہے. یہاں پر یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہاں پر جناب ایک جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی, ایک انہوں نے قبر بنائی ہے ببر شیر کی, کہ وہ شیر تھا جس پر خواجہ عبدالسلام چشتی سواری کرتے تھے, اور اس کو بطور سواری استعمال کرتے تھے, اور ایک سانپ ہے اس کو لگام بنایا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ایک یہاں کی یہ اور بات بھی مشہور ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک بھینس زخمی ہو گئی تھی, جس کو شیر کھینچ کے یہاں پہ لایا, اس کا جو وہاں پہ یہاں پہ علاج کیا گیا. یہ بات بھی مشہور ہے. لیکن اس شیر پر یہ چیز حرام تھی, اس کو یہ منع تھا کہ وہ جنگلی جانور کا شکار نہیں کر سکتا. تو ابھی یہ میں جہاں پہ کھڑا ہوں, یہ ادھر بھی اس طرف بھی آبادی کے کچھ علاقے ہیں, اور اس طرف جو ہے آبادی نظر نہیں آ رہی, صرف بالکل ساتھ مقبوضہ کشمیر ہے, ٹھیک ہے. یہ جنگلات والا ایریا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا آپ میرے ساتھ ہیں, میں آپ کو یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں دکھاتے ہیں. یہ جو ایریا یہاں پہ بزرگ اپنی روایتی طریقے سے یہاں پہ لوگ آ کے چراغ جلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ چراغ والا حصہ بنایا گیا ہے کہ لوگ یہاں پہ چراغ آ کے روشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ساتھ ہے یہ آپ کو ساتھ گاؤں نظر آ رہا ہے, یہ بھی 7 گاؤں ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ اللہ کے بندوں کا مزار ہوتا ہے, اللہ کے ولیوں کا مزار ہوتا ہے, وہاں کی روایت 7 مساجد بھی ہوتی ہیں. تو یہ 7 مسجد ہے. مسجد کو بھی ہم جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں. یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے اپنی نوعیت کی, یعنی کہ اس علاقے میں یہ بارڈر کا علاقہ ہے, یہاں پہ دور دراز ہونے کے باوجود یہاں پہ یہ مسجد ہے. اور یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے, چونکہ لائٹس آف ہے یہاں پہ, لیکن بہت زبردست اچھی مسجد بنی ہوئی ہے. یہ مسجد ہے, اور یہاں پہ حضرت اقبال کا لکھا ہوا ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آگینا رنگ تیرے محیط میں حباب. بڑا خوبصورت کلام لکھا ہوا ہے. جی, تو جس نل کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ بڑا بھائی سرکار جو ہیں خواجہ عبدالسلام چشتی کی, ان کی کہا جائے یہ کرامت ہے کہ اس ایریا کے اندر جو پانی ہے وہ بغیر کسی مشین کے نکل رہا ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ بھائی دکھائیں گے آپ کو, کوئی مشین یہاں پہ نہیں لگی, کسی قسم کی مشینری یہاں پہ نہیں ہے. یہ پانی وہ اپنے فصلوں کو دے رہے ہیں. یہ جو پانی نکل رہا ہے نل سے
बगैर किसी मोटर के, बगैर किसी मशीनरी के निकल रहा है। कहा यह जाता है ये बड़े अरसे से है और इसको बड़ा भाई सरकार की करामत कहा जाता है। और ये पानी आप देख रहे हैं नल से निकल रहा है, पानी भी साफ़ है, पानी का प्रेशर भी अच्छा है, पीछे से भी पानी बैक से निकल रहा है और कोई मोटर वगैरह भी नहीं लगी हुई। ये करामत कहा जाता है। और ये जहाँ जिस पर खड़ा हूँ इस तरफ मकबूजा कश्मीर है और सामने लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है जो कि ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ का ये इलाका है जी। तो ये अब हम वहाँ पे मौजूद है कि जहाँ पे एशिया में पाकिस्तान में यानी कि PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक यहाँ पे जब सूरज शुरू होता है तो पाकिस्तान में सबसे पहली किरण इस जगह पर पड़ती है। तो ये वो जगह है कि जहाँ पे बड़ा भाई सरकार यानी ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती का मज़ार है और ये वो जगह बताई जाती है कि जहाँ एशिया में यानी कि पाकिस्तान के अंदर जब सूरज शुरू होता है तो सबसे पहली जो किरण पड़ती है सूरज की वो यहाँ पे पड़ती है। लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे एक भाई साहब ट्रैक्टर पे अपने मज़े कर रहे हैं। ये टोटल लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये रात के तकरीबन 8 के करीब का टाइम है और इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है। मोबाइल पे 7:55 हो चुके हैं। दूसरे मोबाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा ऑन। तो ये देखें इस पे 7:26, जबकि दूसरे मोबाइल पे ये देखें यहाँ पे 7:26 शो कर रहा है और मेरे इस मोबाइल पे आपको मैं दिखाता हूँ 7:55 का टाइम शो कर रहा है। तो इंडिया का जो टाइम है वो हमसे 30 मिनट आगे है, यानी कि आधे घंटे का डिफरेंस है। हमारा टाइम पाकिस्तान में आधा घंटे से उससे पीछे है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हुए ये मैंने दोनों वीडियोस जो रिकॉर्ड की, एक में 30 मिनट टाइम आगे शो कर रहा है और दूसरे में 30 मिनट टाइम पीछे शो कर रहा है। चूँकि एक मोबाइल को मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा था वीडियो शूटिंग के लिए और दीगर चीज़ों के लिए। तो ये देखें 7:26 इस पे और दूसरे मोबाइल पे 7:55 का जो है ना वो टाइम 56 मिनट हो गए हैं। लें जी जनाब, अब हम सारे दिन की मेहनत के बाद और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के बाद अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। चूँकि ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे टाइमली लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में चले जाते। तो अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और हम अब वापस जो है शहर की तरफ मूव हो रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको इसकी अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।